الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات محمد. فیضان محترم ماہ مبارک رمضان کا ایک اور دن اور خدا کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کے شامل حال رہی. انشاءاللہ خدا جو ہے وہ مزید جو باقی ایام ہے اس میں بھی ہمیں اسی طرح روزہ رکھنے کی اور عبادت کی توفیق عطا فرمائے. 10 دن تقریباً گزر گئے، ایک 1/3 جو ہے وہ رمضان چلا گیا. کتنا انسان رمضان کا انتظار کرتا ہے کہ ابھی آئے گا، ایسا ہوگا، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور 10 دن پہلا جو عشرہ ہے وہ چلا گیا، اب دوسرا عشرہ جو ہے وہ جاری اور ساری ہے. بہرحال اس میں ایام بھی ہیں، مناسبتیں بھی ہیں، شہادت بھی ہے اور شب قدر کی راتیں بھی ہیں، کیونکہ بہرحال ایک امپورٹنٹ عشرہ ہے ماہ محرم کا. تو ابھی تک بہرحال اگر ہمیں کوئی توفیق نہیں ہوئی تو ہم خدا کی بارگاہ میں توفیق طلب کریں کہ ہم ان باقی ایام میں ان اعمال کو انجام دے سکیں. جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا تھا کہ اصل ایک انسان اندر سے بیداری ہو، اویکننگ ہو، یہ امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات انسان کاؤنٹنگ پہ رہتا ہے کہ یہ بھی پڑھ لیا، وہ بھی پڑھ لیا، اتنا پڑھ لیا، لیکن اصل یہ کہ اگر انسان کے اندر اس کے باطن سے اگر وہ چیز کہ جو اس کو خدا کی طرف لے کے جائے وہ اگر لائٹ اپ نہیں ہو رہی ہے، روشن نہیں ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ ہے. اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے. میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ بہرحال 10 دن گزر گئے لیکن وہ آرزو، وہ حسرت جہاں پہنچنا چاہیے تھا وہاں نہیں پہنچ پا رہا. تو کہیں نہ کہیں بہرحال انسان دیکھتا ہے اپنے اعمال میں. تو جیسا کہ آپ نے حدیث سنی ہوتی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، خدا سے گفتگو کرتے تھے، خدا سے بات کرتے تھے، کلام کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ پروردگار کوئی اور بھی ہوگا جو تجھ سے کلام کرے گا؟ تو پروردگار نے کہا ہاں موسیٰ، آخری ایک امت جو ہوگی نبی کی وہ ایسی ہوگی کہ اس کے پاس ایک ایسا وقت ہوگا کہ جب وہ مجھ سے، کہ موسیٰ تم مجھ سے بات کرتے ہو تو ابھی بھی 7 حجاب ہے، لیکن وہ وقت ایسا ہوگا کہ اس وقت میرے اور امت کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوگا. کہا کہ وہ کون سا وقت ہوگا؟ کہا وہ افطار کا وقت ہوگا کہ جب آخری امت کا روزے دار مجھ سے بات کرے گا تو کوئی بھی حجاب اس کے درمیان میں نہیں ہوگا. ابھی بہرحال ہمارے اپنے اوپر ہے کہ جب افطار آتی ہے ہم اللہ سے بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کہ ہماری نگاہیں جو ہے وہ کھجور پر اور ساری چیزوں پر. اچھی بات ہے بہرحال وہ بھی کھائے، لیکن وہ بہت بہترین وقت ہے. یعنی آپ خود سوچیں کہ کوئی حجاب نہیں ہے خدا سے بات کرنے. اس وقت انسان رب سے بات کرے، اور وہ وقت دعا کی قبولیت کا بھی ہے کہ انسان دعا مانگے، دعا قبول ہے. اب میری کیا دعا ہے؟ انسان کی دعا
اس کی پرسنالٹی کو بتاتی ہے. یعنی اس کی، اور آپ بچے سے پوچھیں کیا چاہتے ہو، تو آپ دیکھیں جو بچہ چاہے گا آپ کو بدل دے گا. بچے کی خواہش ایسی ہے، بچے کی چاہت ایسی ہے، اس طرح کی اس کی چیزیں ہیں. آپ جب خدا سے کوئی چیز چاہتے ہیں تو آپ کا جو انٹرنل اسٹرکچر ہے کریکٹر کا وہ باہر آ جاتا ہے کہ آپ خدا سے کیا مانگ رہے ہیں. جو آپ مانگیں گے ویسی آپ کی پرسنالٹی ہے اصل. تو آپ اللہ سے کیا مانگتے ہیں ابھی آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اس موقع میں کہ جہاں آپ کی دعا مستجاب ہو رہی ہو آپ کیا دعا مانگیں گے. آپ اپنے لیے مانگیں گے، آپ دوسروں کے لیے مانگیں گے، یا سب سے زیادہ مہم دعا کیا ہے. ہمارے استاد بیان کرتے ہیں ایک شخص حج پہ گیا اور ابھی جو ہے وہ لوگ مکہ میں ہی تھے، ابھی وہاں سے ہنا کی طرف نہیں نکلے تھے. تو صبح صبح اٹھا تو دیکھا کہ سڑکیں خالی ہیں، کوئی بھی سڑکوں پہ نہیں ہے. ابھی پریشان ہو گیا کہ ابھی تو لوگوں کو مکے میں ہونا چاہیے تھا، ابھی لوگ کہاں چلے گئے. تو دیکھا کہ دور سے ایک نقاب پوش تشریف لا رہا ہے، منہ پہ نقاب ہے اور آ رہا ہے. تو کہا کہ یہ میرے قریب آئے تو میں اس سے پوچھوں کہ لوگ کہاں چلے گئے. لیکن جیسے ہی وہ شخص قریب آیا اس نے اپنے نقاب کو ہٹایا اور بس میری نگاہ پڑی، تھوڑی دیر کے لیے سب رک گیا اور تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہ شخص غائب ہو گیا اور میرے برابر میں لوگ چلنا شروع ہو گئے. تو ان سے ایک عالم دین نے پوچھا کہ تم نے خانہ کعبہ کو دیکھ کے کیا دعا مانگی تھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ پہ جس کی پہلی نگاہ پڑے اور وہ جو دعا مانگے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. البتہ ہیبت کعبہ ایسی ہے انسان بھول جاتا ہے کہ مانگے کیا. تو اس سے پوچھا کہ تم نے کیا مانگا تھا جب تم نے کعبے کو دیکھا. تو کہا میں نے مانگا تھا اللہم ارن الطلعۃ الرشیدہ، مجھے وہ رخ زیبا، وہ مجھے چہرہ، وہ خوبصورت چہرہ امام کا دکھا. تو کہا بہرحال پھر وہ خدا نے تمہیں امام کے چہرے کو دکھا دیا، کاش تم نے یہ بھی مانگا ہوتا کہ تمہیں خدا امام سے گفتگو کی بھی توفیق دیتا تو امام تم سے گفتگو بھی کرتے. اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہمارے لیے جب دعا مستجاب ہو تو ہم کیا مانگیں خدا سے، اور کیا مانگنا چاہیے انسان کو. اپنے دردوں کی دوا مانگنی چاہیے یا عالم کے درد کی دوا مانگنی چاہیے. انسان کی اپنی تکلیفیں بہرحال ہیں، ٹھیک ہے اس کے لیے، لیکن اصل ہدف کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ میری مشکل حل ہو یا پھر وہ کہ جو انتظار کر رہا ہے وہ ساری مشکلوں کو حل کرنے آئے. ہو سکتا ہے میری مشکل ذاتی ہو لیکن ایک اجتماع کی مشکل بہت بڑی ہے. یہی اسلام ہے، یہی انسان اپنی ذات سے باہر نکلنا ہے. اب یہی چیز جو ہے وہ انسان کو سکھاتی ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو عبرت لینی چاہیے. من اعتبارہ، یعنی جس نے عبرت حاصل کی. یعنی عبرت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی انسان اپنے پاس سے لیسن لے. بارہ اردو کے لفظ ہیں، بچوں کو اردو بھی نہیں آتی، انگلش بھی ٹینشن ہے، اوپر سے فرینچ بولنا. تو وہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ جو پاسٹ ہے اس سے انسان لیسن لے، نہ کہ ہوم ورک والا لیسن. لیسن یعنی سیکھے کہ کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے. امام فرماتے ہیں کہ جس نے عبرت حاصل کی، یعنی گزشتہ سے پاس سے چیزوں کو عبرت لی، لیسن لیا، خدا اس کو بصارت دیتا ہے، یعنی اس کو بصیر دیتا ہے، اس کی نگاہوں کو کھول دیتا ہے. اسے دنیا الگ طریقے سے نظر آتی ہے، اسے حادثے اتفاق ڈفرنٹ نظر آتے ہیں. پھر امام فرماتے ہیں کہ من بصرا، اور جس کو بصارت ہو جائے اس کو خدا کیا دیتا ہے؟ فہم، یعنی اس کو انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے. جس کے پاس بصیرت آ جائے وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہر دنیا میں ہونے والے واقعات کو، اس کی زندگی میں ہونے والے حادثات، جو بھی انسیڈنٹ ہو رہے ہیں ان کو وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تاریخ میں جب نظر ڈالتا ہے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ جس کو خدا انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے، فہم دیتا ہے، پھر اللہ اس کو علم دیتا ہے، پھر اس کو نالج دیتا ہے. یعنی یہ بہرحال ٹریول ہے. پہلے انسان عبرت لے. یعنی دیکھیں قرآن جو ہے، قرآن میں آپ دیکھیں، قرآن میں
خدا بھی قرآن میں کہہ رہا ہے خوب عبرت حاصل کرو. کس سے؟ گزشتہ چیزوں سے. انسان کو شیطان سے، خود مولا فرماتے ہیں کہ شیطان سے عبرت حاصل کرو کہ جس نے 6000 سال عبادت کی، پتہ نہیں کہاں کہاں عبادت کی، اور اس کے بعد اس نے خدا کی بارگاہ میں کیا کیا. تو انسان کو عبرت ہے. انسان کو اپنی عبادت پہ غرور نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی میں تو بڑی نمازیں پڑھتا ہوں اور میں تو پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہوں، اور یہ وہ. خود بعض اوقات یہی چیز انسان کے وجود میں غرور تکبر لے آتی ہے. اس شخص کے بارے میں بیٹا نماز پڑھا تھا مسجد کے اندر، اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آیا ہے تو اپنی عبادت کو، اپنے سجدوں کو بڑا لمبا لمبا کر دیتا ہے، قرت بڑی زبردست کر دیتا ہے کہ بہرحال کوئی ہے. تو بعد میں دیکھتا ہے کہ کوئی بھی نہیں، ہوا کا جھونکا چلا تو دروازہ اس سے ہل گیا تھا تو کوئی بھی نہیں آیا. تو بعض اوقات انسان اپنی عبادت کو دکھاوے کے لیے نعوذ باللہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، او میں تو دیر سے آیا، لوگ سوچتے ہوں گے روز میں پہلی صف میں ہوتا ہوں، آج پہلی صف میں کیوں نہیں ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلی صف کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے. وہ یہ چیزیں انسان کے اندر ہیں، میں ادھر ہوں، میں ادھر ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ کرسی میری ہے، اس سے تو میں نے ہٹنا ہی نہیں ہے. تو چاہے وہ بزرگ ہمارے خدا ان کو صحت سلامتی تھے، بعض جگہوں آپ جائیں تو بزرگ جو ہے وہ کرسیوں کو بھی بھائی یہ ہماری ہے، یہاں کیوں بیٹھ گیا کوئی آگے. تو کیا ہے کہ پھر آپ کو پھر محبت جگہ سے ہو گئی ہے. آپ کو محبت خدا سے ہونی چاہیے، خدا کی بارگاہ سے ہونی چاہیے. تو وہ انسان بعض اوقات ان چیزوں میں پھنس جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں لیکن یہی انسان کو پھنسا دیتی ہیں. خوب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے خوب عبرت لو. کس سے لو عبرت؟ گزشتہ جتنے قصے ہیں قرآن میں وہ سب عبرت کے لیے ہیں، لیسن ہے اس میں سے. اب آپ کیسے لیسن لیں گے؟ وہ حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے، حضرت نوح کا واقعہ، حضرت یوسف کا واقعہ، حضرت یونس کا واقعہ، حضرت یعقوب کا واقعہ. سب کے واقعات ہیں. آپ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ حضرت ایوب کا واقعہ، کتنی مشکلات پڑی. ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بڑی مشکلات پڑ رہی ہیں، ہمیں زندگی میں بڑا اسٹرگل فیس کرنا پڑتا ہے، کبھی مال چلا جاتا ہے، کبھی بیماری، کبھی ظاہر انسان کی زندگی اٹس پارٹ آف لائف. ایکچولی اگر آپ بولے کہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہ آئے تو ایسا پاسبل نہیں ہے. آپ پانی سے اس کی ویٹنس نہیں چھین سکتے کہ پانی جو گیلا پن چھین لیں. نمک سے آپ اس کے جو ترش پن ہے، اس کے اندر جو ایک نمکینیت جس کو نمک کہتے ہیں، وہ آپ اس میں چھین سکتے ہیں؟ نہیں چھین سکتے. وہ اس کی ذات میں ہے. دنیا کی ذات میں مشکلات لکھی ہوئی ہیں. دنیا کی ذات سے آپ مشکلات کو جدا نہیں کر سکتے. جب بہترین بندوں کے اوپر مصیبت آئی ہو اس دنیا میں تو ہم کون ہیں؟ حضرت ایوب، مال، باغ، کھیت، اولاد، پھر آخر میں بیمار ہو گئے، شدید بیمار. لوگوں اتنے بیمار ہو گئے کہ اپنی جگہ چھوڑ کر کہیں دور جانا پڑ گیا. تو جو شہر کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ ایوب پر جو مشکل آئی ہے یقیناً اس کے اپنے کوئی عمل کی وجہ سے ہوگی. تو وہاں گئے اور حضرت ایوب سے بہرحال بات کی تو اظہار. اب حضرت ایوب نے سب برداشت کیا. کہتے ہیں کہ بادل کوئی آیا سیاہ خدا کی طرف سے، اور بہرحال حضرت ایوب نے استغاثہ کیا کہ پروردگار تو نے مال لے لیا، میں نے صبر کیا، تو نے اولاد لے لی، میں نے صبر کیا، تو نے مجھے مریض کر دیا، میں نے صبر کیا، لیکن اب یہ تانے مجھ سے برداشت نہیں ہوتے پروردگار. کہ لوگ اب مجھے تانے دے رہے ہیں کہ میرا اپنا عمل خراب ہے کوئی جس کی وجہ سے مجھے عذاب آ رہا ہے. اور اگر ہم معاشرے میں ایسا کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ کبھی کسی پہ کوئی مشکل آ جائے تو ہم کہتے ہیں اس کے اپنے عمل دیکھا ایسا تھا، اس کے یہ مسائل تھے. ایسا نہیں کرنا چاہیے ظالم. ہمیں نہیں پتا بہرحال اللہ اس کا امتحان لے رہا ہے، اللہ اس کو آزمائش میں ڈال رہا ہے. وہ کہ ہر طریقے سے اگر انسان کے اوپر مشکل آتی ہے لطف پروردگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا اسے مشکل دے کر اسے کچھ نہ کچھ دینا. حضرت ایوب نے جب کہا نا کہ پروردگار میں نے یہ کیا، میں نے وہی، وہ تو آواز آئی ایوب تم نے کیا؟ تم کہتے ہو تم نے صبر کیا؟ یہ صبر تمہیں کس نے دیا تھا؟ صبر ہم نے تمہیں دیا تھا. تم کہہ رہے ہو کہ تم نے صبر کیا اور مجھ سے اب نہیں ہوتا. ظالم ہوتا. خوبی عبرت ہے. حضرت ایوب جیسی شخصیت
اللہ کا نبی ہے. عزیزان ہماری کیا حیثیت, ہماری کیا اس کی ہم دیکھیں آپ کتنے شکوے ہیں, جب اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں بس شکوے شروع ہو جاتے ہیں, یہ نہیں دیا پروردگار, وہ نہیں دیا, یہ نہیں, جو دیا ہے اس کا تو شکر کریں, جو دعا نعمتیں دی ہیں, جو آئی پیڈ دی ہیں, جو ساری چیزیں دی ہیں ان کا شکر کریں تو بچوں کو اور ملے گا. لیکن بچے شکر نہیں کرتے, جو نہیں ہے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, جو ہے اس کا شکریہ نہیں ہے. عزیزان محترم خوب یہ ہماری زندگی میں یہی ہے. خدا قرآن میں بھی کہ قرآن کی آیت ہے, اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. لیکن انسان بہرحال یہ عبرت لے, یہی عبرت انسان کی چیزوں کو کھولتی, انسان اپنی زندگی میں, انسان اپنے آس پاس میں عبرت لے, اور زیادہ عبرت انسان نگاہ سے ہوتی ہے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امام گزر رہے ہیں مدائن سے کہتے ہیں, اور امام کے ساتھ اصحاب تھے. تو اس آپ نے بتایا مدائن کے محل اور ساری چیزیں کیسی تھیں اور سب ختم ہو گئی. تو کسی نے کوئی ایسے کچھ جملہ کہا کہ مطلب ہوائیں گزر رہی ہیں, پتہ نہیں لوگ کہاں گئے. امام نے بہرحال کہا کہ قرآن کی آیت کی تلاوت کرو, اگر عبرت لینی ہے تو قرآن کی آیت کے لوگ کہاں گئے کہ جن کے باغات تھے اور جو اپنی ساری چیزوں کو, باقیات کو دنیا سے چھوڑ کے چلے گئے. خوب یہ عبرت ہے کہ جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں. خوب اسی طرح نگاہ جو ہے, نگاہ بھی مختلف قسم کی, یعنی دیکھنا مختلف ہے. ایک نگاہ جو ہے وہ کس کی ہے, یعنی انسان نگاہ دیکھتا ہے عبادت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, یعنی اس کی نگاہ عبادت کی نگاہ. ایک نگاہ اس کی حسرت کی ہے, حسرت یعنی کیا گاڑی تھی, حسرت کی نگاہ ہے. وہ یہ حسرت ہے انسان جو ہے اس کی خواہشات ہے. ایک نگاہ انسان کی شہوت کی ہے, نعوذ باللہ, انسان نامحرم کو دیکھے, نگاہ شہوت ہے, اس کے اندر ڈیزائر ہے. پھر اس طرح نگاہ جو ہے وہ انسان غلبے کی ہے, ذلت کی ہے, تحقیر کی ہے. یعنی ایک نگاہ کئی چیزیں کر سکتی ہے. اب یہ آپ کو ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کی ٹیوننگ کیسے کرنی ہے, ان کو آپ کیسے کریں. تو اب انسان عبرت لے, نگاہ عبرت کی, یعنی حادثہ دیکھے, کوئی واقعہ دیکھے, کوئی انسیڈنٹ دیکھے, کسی کو دیکھے, عبرت یعنی لیسن دے, سیکھے ان ساری چیزوں سے, تاکہ بہرحال آگے کی طرف بڑھے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں بہت ساری جگہوں پر امام کے بیانات ایسے ہیں, امام کے خطبے جملات ایسے ہیں کہ جہاں امام جو ہے وہ گزرے ہوئے چیزوں سے عبرت بتا رہے ہیں. امام نے کئی لیٹر ہیں امام کے جو امام نے اپنے اصحاب کو لکھے ہیں. ان کے اندر ایک خط جو حارث ابن حمدانی کو امام نے لکھا ہے, لیٹر نمبر 69, اس کے اندر بیان کرتے ہیں ہمارے استاد ڈاکٹر رفیع کہ امام نے 30 جو ہے وہ ایک لیٹر, حالانکہ لیٹر ایک میئر کو لکھا گیا ہے, یعنی جو سٹی کا میئر ہے اس کو ہے کہ بہرحال وہ صوبے کا, پروونس کا, پورے کا ہے, لیکن امام نے اس کو لیٹر لکھا ہے. اس لیٹر میں کہتے ہیں کہ 13 لیسن ہیں جس میں بہت سارے مختلف ہیں. ایک حصہ اس کا اسی سے ریلیٹڈ ہے جو میں نے بہرحال آپ کی خدمت میں بیان کیا. امام حارث کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنے گزشتہ سے, اپنی زندگی کے پاس سے, جو پاسٹ ہو گیا ہے, جو گزر گیا ہے, اس سے عبرت حاصل کرو. کیوں عبرت حاصل کرو؟ کیونکہ یہ جو زندگی میں ہو رہا ہے اس میں بہت کچھ پہلے ہو چکا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں پرانے میں فرعون تھا, اور ایسے لوگ تھے جو طاغوت تھے, دشمن تھے پروفٹس کے. آج بھی آپ کے سامنے ایسی شخصیتیں نظر آتی ہیں, آج بھی آپ کے سامنے ایسا نظام نظر آتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ وہی جو پہلے چیزیں تھیں وہی چیزیں امام فرماتے ہیں کہ ابھی بھی پائی جاتی ہیں. یعنی اگر تم گزشتہ لائف میں پاسٹ ٹینس سے اور ہسٹری سے لیسن لوگے, دیکھو گے تو تمہیں نظر آئے گا کہ بہت ساری چیزیں پرانی ہسٹری کی ابھی بھی موجود ہیں. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ یہ جو آنے والا وقت ہے یہ ویسے بھی گزشتہ سے, یعنی پاسٹ ٹینس سے اول سے جا کر مل جائے گا.
اور امام فرماتے ہیں کہ اس دنیا نے فنا ہونا ہے، یعنی یہ سب سے بڑی عبرت ہے کہ انسان کی یہ دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، انسان جو ہے وہ، ہم سے پہلے لوگ دنیا سے چلے گئے، مر گئے، ہم نے کتنوں کو خود دفنا دیا، کتنوں کے جنازوں میں ہم شریک ہوئے، تو ہم نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، تو ہم خود جو ہے وہ کن چیزوں کو جمع کر رہے ہیں۔ مولا متقیان گزرتے ہیں قبرستان سے اور قبروں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ وائے ہو کہ تمہارے کتنے بڑے بڑے محل تھے اور اب تم کس طرح رہ رہے ہو، جب کہ تمہاری قبریں قریب قریب ہیں مگر تم حقیقت میں بہت دور دور رہ رہے ہو۔ یعنی انسان ظاہر ہے قبر میں اپنے اعمال کی وجہ سے اس کے فاصلے ہیں، ایک شخص کا کوئی اور عمل ہے، ایک شخص کا کوئی اور عمل ہے، تو ہمیں اس لیے کہتے ہیں کہ قبرستان جانا چاہیے انسان کو فاتحہ پڑھنے کے لیے، اپنے مرحومین کی قبر پہ بھی، اور انسان قبرستان میں جا کر عبرت لے۔ قبرستان دنیا میں بھرے ہوئے ہیں، بڑے بڑی شخصیتیں، بڑے بڑے لوگ، پریزیڈنٹ آج، مطلب آپ جن کو آپ کے سامنے دیکھیں کہ کل ایک آدمی اتنا بڑا تھا، نام تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، اور اگر اس کے عمل اچھے نہیں تھے یا کوئی اعمال صدقہ جاریہ نہیں تھا، ختم ہو گیا، who knows، کوئی بھی نہیں جانتا۔ آج ہمیں کوئی جانتا ہے وہ بہرحال اہل بیت کا صدقہ ہی ہے، اور اگر بعد میں بھی لوگ جانیں گے تو اہل بیت کا صدقہ ہی ہوگا، ورنہ ہمارا تو کوئی عمل اتنا اچھا نہیں ہے۔ لیکن اگر آج ہے تو مولانا مجلس پڑھ لیں، مولانا ادھر آ جائیں، پھر کل کو مر جائیں گے، پتہ نہیں کو فاتحہ بھی پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا، کوئی یاد بھی کرے گا کہ نہیں، خود نہیں پتا۔ بہرحال جب تک آدمی روشن ہے، لائٹ مار رہا ہے، جب بجھ جائے گا خاموشی اور اندھیرا ہے جانے وہ بہتر یہ ہے کہ جہاں جانا ہے وہاں کی روشنی انسان جو ہے وہ کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان اپنی زندگی میں ڈیلی کچھ روٹین چیزیں اس کی زندگی میں ہے، حدیثیں مختلف ہیں اس فیکٹر کو بیان کرنے کے لیے، بہرحال میں لیکن اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں امام سجاد علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ انسان جو آدم ہے، اس کی آدم کی زندگی میں 3 ہر روز ایسی مصیبتیں ہیں کہ جس سے انسان عبرت حاصل نہیں لیتا، اور اگر وہ ان سے عبرت لے لے، لیسن لے لے، تو پھر اس کی یہ مصیبت تو رہے گی لیکن ہلکی ہو جائے گی، مصیبت کم ہو جائے گی۔ وہ پہلی چیز کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی میں جو ہے وہ ہر روز اس کی ایک زندگی کا آ رہا ہے اور اس کی عمر کم ہو رہی ہے۔ یعنی اب آپ سوچیں کہ انسان جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، ایک دن اس کی زندگی سے ڈراپ ہو جاتا ہے، اور اس کا جو عمل ہے اسے نہیں پتا، وہ جو عمل کر رہا ہے یہ عمل اس کو پلٹایا جائے گا یا ایکسیپٹ ہوگا۔ اب اس میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان کو کہ بھائی میرا تو عمل قبول ہی نہیں ہوگا، میں عمل ہی نہیں کروں، نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا کون سا عمل ایکسیپٹ ہے، آپ کے روز دن ڈراپ ہو رہا ہے، اس میں آپ کا کون سا عمل آپ کا قبول کیا جائے گا۔ امام علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، اللہ صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں، امام سے پوچھا کہ مولا آپ اتنا صدقہ دیتے ہیں، رات کو بھی دیتے ہیں، صبح بھی دیتے ہیں، چھپ کے بھی دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی دیتے ہیں، وہ پیسے ختم ہو جائیں گے، مطلب اتنا پیسہ آپ دیتے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے، یہ البتہ انہوں نے ہمارے لیے بات کو بیان کیا ہے، بہرحال وہ امام ہے، کہتے ہیں اگر امام فرماتے ہیں مجھے پتہ چل جائے میرا کون سا صدقہ قبول ہو گیا ہے تو میں پھر نہیں دوں گا، میں اس لیے دے رہا ہوں کہ پتہ نہیں کون سا قبول ہو رہا ہے۔ اسی لیے انسان کو عمل کرنے اس لیے ہے کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا کون سا عمل۔ آیت اللہ بروج جردی اتنی بڑی شخصیت آپ کے سامنے مراجع آخری وقت میں بستر پر ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ خالی ہیں۔ کہا آپ کے ہاتھ خالی ہے؟ 200 مجتہد آپ نے تیار کیے، مسجد اعظم آپ نے تیار کی، اور پتہ نہیں کتنے انسٹیٹیوشن آپ نے تیار کیے، اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے کیا، تو کہتے ہیں پتہ نہیں میرا کون سا کام اخلاص کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے۔ خوب یہ حقیقت یہی ہے
تو انسان کس چیز کی طرف انسان یہ کہے کہ میری کون سی چیز خدا کی بارگاہ میں کروں، میں اتنا ڈونیشن دیتا ہوں، میں اتنا یہ کام کرتا ہوں، میں اتنا یہ وہ کرتا ہوں، نہیں پتا. خدا بولے شاید تم اپنی ذات کے لیے کرتے ہو، تم اپنی ڈیزائر کے لیے کرتے ہو، تم اپنے نام کے لیے کیا پتہ کرتے ہو. مشہور واقعہ پتہ نہیں مجھے آپ کے درمیان میں نے بیان کیا نہیں ہے کیا کہ شخص فقیر ہوتا ہے، یعنی بہت مشکل میں ہوتا ہے، ایک بزرگ کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے. تو کہتا ہے چلو میرے ساتھ کچھ مچھلی تو پکڑ کے دے دیتا ہوں. تو کہتے ہیں مچھلی پکڑتے ہیں تو پکڑا دیتے ہیں ان کو، وہ مچھلی ہے بس، کہتے یہی ہے میرے پاس. مچھلی لیتا ہے، بازار جاتا ہے اور روٹی اور کچھ روٹی کے اوپر کچھ رکھتا ہے اور کچھ روٹیاں اور کچھ سالن یا کوئی کھانے کی چیز لے کے جا رہا ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے. دیکھتا ہے تو ایک بوڑھی عورت یتیم بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے. ان کو دیکھتا ہے حسرت سے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کہتا ہے چلو میں تو کافی دن سے بھوکا تھا ہی، چلو میں یہ انہیں کو دے دیتا ہوں. ان کو دے دیتا ہے، آگے بڑھتا ہے. جب اپنے گھر کے قریب پہنچتا ہے دیکھتا ہے کوئی شخص اس کا نام پکار رہا ہے، اس کو کال کر رہا ہے. تو کہتا ہاں میں ہوں. کہا تم ہو؟ کہا میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا تمہارے باپ نے پتہ نہیں میرے باپ کے پاس کچھ رکھوایا ہوا تھا، تو ایک اماؤنٹ تھی، کوئی پیسہ تھا، یہ میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ اب میں کس کو دوں، یہ تمہارا حق بنتا ہے. اب اچانک سے اس کے پاس بہت سارا پیسہ آ جاتا ہے. پیسہ آتا ہے تو نیک کام کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. ایک دن دیکھتا ہے رات کو خواب میں کہ قیامت کا منظر ہے اور حساب کتاب ہو رہا ہے، حساب رکھا جا رہا ہے. اب سارا اس کے نیک کاموں کو رکھا گیا، سب رکھا گیا، پھر بھی جو ہے وہ ہلکا ہے، اعمال ہلکے ہیں، میزان جو ہے وہ ہلکا ہے. پریشان ہے، میں نے تو اتنے کام کیے، اتنا میں نے ڈونیشن دی، اتنا میں نے یہ کیا، اتنا میں نے وہ کیا، یہ کیا ہے؟ پتا کہ یہ سب اس لیے تم کرتے تھے کہ تاکہ تمہارا نام ہو، تاکہ لوگ تمہاری عزت کریں، تاکہ تمہیں پہچانے جاؤ سوسائٹی کے اندر. تو کہا بھائی اس کو لے جاؤ جہنم کی طرف. اب وہ جہنم کی طرف جا رہا تھا، آواز آتی ہے ملائکہ کی رکو، اس کے حصے کی کچھ روٹیاں باقی ہیں. اب جب وہ روٹیاں رکھی جاتی ہیں تو دیکھتا ہے کہ اس کے نیک اعمال بھاری ہو گئے. تو کہا یہ کیوں؟ کہا کہ یہ چند روٹیاں تم نے خلوص کے ساتھ دی تھی. خوب انسان بہرحال اب یہ نہیں پتا اس کو، اسی لیے بہرحال انسان کو نیک عمل کرتے رہنے چاہیے، کیونکہ نہیں پتا کون سا عمل اخلاص کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں ایکسپٹ ہو جائے. مطلب انسان، اس لیے کہتے ہیں روایت ہے جان محترم کہ اگر جو حاجت لے کر آتا ہے، جو کوشچن لے کر آئے، سوال لے کر آئے، اپنی مشکل آپ کے پاس لے کر آئے، روایت میں کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کو پورا کرنے کا اجر کتنا ہے، آپ اس کو کبھی واپس نہیں بھیجو گے. اور دوسری طرف روایت اس کے لیے بھی ہے کہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ حاجت صرف خدا سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو، تو وہ کبھی بھی اپنی حاجت کو کسی کے دروازے پہ لے کے نہیں جائے. لیکن بہرحال چیز جو ہے وہ، اب یہ کیا ہے، امام فرماتے ہیں کہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ ہر روز تمہاری زندگی میں ایک دن ڈراپ، جیسے گرمیوں میں برف باہر رکھی ہو اور برف کو آپ فریزر میں نہ رکھیں تو کیا ہے، پگھل رہی ہے. اب بولیں برف خرید لو، برف خرید لو، کوئی برف خرید نہیں رہا، برف پگھلے جا رہی ہے، پگھلے جا رہی ہے. ڈراپ. لائف ایسی ہے، لائف روز گر رہی ہے. نہیں پتا میں اپنی زندگی میں آگے کی طرف کون سا نیک، کون سی چیز، اور کون سی چیز پھنسا دے گی اور کون سی چیز بچا لے گی، یہ بھی نہیں پتا. ایک عجیب اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہوا ہے، یہ بھی اللہ نے بولا میں آخر میں ہی دکھاؤں گا اسکور کارڈ، پہلے نہیں دکھاؤں گا. اس لیے عمل کرتے رہو اپنی زندگی میں. علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جانتے ہیں بہت بڑے فلاسفر تھے. مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں دفن ہے. اللہ صلی علی محمد. ہمارے استاد ڈاکٹر رفیع فرماتے ہیں کہ ہم نے علامہ سے ٹائم مانگا یونیورسٹی کے لیے کہ لیکچر دے دیں یونیورسٹی میں. ان کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں مصروف ہوں، بہت بزی ہوں. کچھ عرصے کے بعد بہرحال مجھے پتہ چلا کہ ان کے کوئی دوست تھے تہران میں، ان کا کنسٹرکشن کا کام تھا. تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ کنسٹرکشن جو ہو رہی تھی تو
ہم ایسے ہی گئے تو کیا دیکھا، مزدور، تو محرم کے دن تھے تو دیکھا مزدوروں کے پاس علامہ تقی جعفری مجلس پڑھ، اور ہمیں خبر ملی تو ہم علامہ، ہم نے بولا آپ کے پاس، آپ کہتے ہیں بس ٹائم نہیں، یونیورسٹی سے ہم آپ کو ٹائم مانگ رہے ہیں اور آپ ادھر مزدوروں کی مجلسیں پڑھ رہے ہیں۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ میں سڑک سے گزر رہا تھا تو میرے پاس کچھ مزدور آئے اور ظاہراً وہ مجھے پہچانتے نہیں تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ ہم مزدور ہیں، ہم محرم کے دن ہیں، ہم ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں، ہم اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے، لیکن ہم نے اپنے مالک سے اجازت لی ہے کہ ہم چند دنوں کے لیے ایک کمرے کو امام بارگاہ بنا لیں، حسینیہ بنا لیں۔ ہم نے کالے کپڑا چپڑا لگا دیا ہے، اب ہمارے پاس ممبر ہے، ممبر ہی نہیں ہے، یعنی ممبر تو بنا لیا، اب ہم لوگ تو غریب ہیں، مزدور ہیں، تو شیخ ہمارے لیے امام حسین کی مجلس پڑھ دو گے؟ تو علامہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے، یہ میرے دل میں خیال آیا، مجھے نہیں پتا میری زندگی کا کون سا عمل قبول ہو، شاید یہ مجلس میری زندگی میں قبول ہو جائے۔ خوب یہ، اسی لیے انسان، آپ دیکھیں کہ ان کی زندگیوں کی خیر و برکت دیکھیں، ان ہستیوں کے کام دیکھیں، ان کی بہرحال ان کے اعتبار، تو بہرحال ہمیں بھی اذان محترم پہ امام کہتے ہیں زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے، کوئی مصیبت ہے نا، ایک دن چلا گیا، ایک دن اویل کر سکتا تھا، ایک اپرچونٹی حاصل کر سکتا تھا، خدا کے قریب ہو سکتا تھا، قرآن پڑھ سکتا تھا، گناہوں سے بچ سکتا تھا، لیکن ایک دن ڈراپ ہو، اب تو بات تھوڑی آئے گا، گیا۔ دوسری مصیبت جو ہے وہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ دوسری مصیبت یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ ہر روز رزق مل رہا ہے، وہ بھی ہر روز کا ہی ہے، اور اگر حلال ہے تو اس کا حساب کتاب ہوگا، اور اگر حرام ہے تو اس پر عذاب ہوگا، وہ یہ بھی ایک مصیبت ہی ہے۔ یعنی اب انسان کے پاس رزق آئے، وہ ایک آدمی بہت مہنگی جگہ پہ کچھ کھا پی کے آ جائے، اور ہو سکتا ہے ایک آدمی صرف سوکھی روٹی سے کھانا کھائے، رزق تو سب کو ملنا ہے، لیکن اب وہ رزق آیا کہاں سے ہے، کیسے آیا ہے، اب یہ خدا اس سے پوچھے گا۔ اب یہ، اگر آپ، امام علی بھی فرماتے ہیں نا کہ اس دنیا کا کیا کریں جس کے حلال پر حساب ہو اور جس کے حرام پر عذاب ہو، تو ایسی دنیا کا امام کہتے ہیں کہ میں کیا کروں ایسی دنیا کو۔ یہ بہرحال اس دنیا کا جانے وہ تو معاملہ ہے۔ تیسری اور آخری چیز جو ہے وہ، جو سب سے زیادہ بڑی مصیبت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ہر روز آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے آپ ہائی وے پہ چلتے ہیں تو ہائی وے پہ آپ کو، اگر آپ یہاں سے کہیں جاتے ہیں، ساؤتھ جاتے ہیں، کسی اور نارتھ جاتے ہیں، تو بہرحال اگر آپ نے، ہو سکتا ہے بورڈ نہ لگے ہوئے ہوں، لیکن آپ موبائل میں ایپ میں لگاتے ہیں تو لکھا ہوا آتا ہے کہ 10 مائل، 10 کلومیٹر، پھر قریب جاتے ہیں 9 کلومیٹر، 7 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، جتنا بڑھتے چلے جاتے ہیں راستہ بڑھ نہیں رہا، کم ہو رہا ہے۔ زندگی بھی ہر روز کم ہو رہی ہے، آخرت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہی بہرحال آخرت ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ اب کب، کون سا دن، کون سا گھنٹہ، کون سی ساعت ہماری زندگی کٹ ہو جائے، کسی کو نہیں پتا۔ میں یہاں سے اتروں نیچے، میری سانس نہ آئے، علامہ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ، خدا ان کے درجات بلند کرے، روزہ عاشورہ مجلس پڑھ رہے تھے ابو دھابی میں، اور عاشورہ کی مجلس پڑھی، اور ٹینٹ لگتے تھے، کناتیں لگتی تھیں، اور کہا انہوں نے کہ یہ ٹینٹ نہیں ہٹانا، کناتیں نہیں ہٹانا۔ اللہ کے ولی تھے، انہیں پتا تھا، عاشورہ ہی کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، انہی ٹینٹوں کے اندر بہرحال ان کا جنازہ جو ہے اٹھایا گیا۔ وہ بھی ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا کہ اس کو پتہ چل جائے کہ اس نے دنیا سے کب جانا ہے جانے موت، لیکن بہرحال ہر روز کم ہو رہا ہے۔ آج میری زندگی ایک دن اور آخرت کی طرف بڑھ گئی، میں ایک دن اور آخرت، تو میں کیا لے کے جا رہا ہوں؟ کیا میں اپنے بوجھ کو ہلکا کر رہا ہوں یا اپنے آپ کو بھاری کر رہا ہوں؟ تو میں تو بہرحال اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہتا کہ میں بہرحال ہر روز دنیا میں، زندگی میں دھستا جا رہا ہوں، ہر روز دنیا مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے، دنیا اپنی طرف جو ہے وہ پکڑ کے رکھتی ہے۔ وہ ایک
استاد تھے، اصفہان میں عارف بزرگوار تھے، مدرسے کے استاد تھے، پانی کے حوض پہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں اچانک سے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ طالب علم آئے، انہوں نے روکا کہ استاد کیا کر رہے ہیں یہ؟ کہا کہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ کہا دیوانے؟ کہا کیوں؟ کہا اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی اولاد نہیں ہے تو ہم آپ کی اولاد ہیں، ہم سب اسٹوڈنٹ آپ کی اولاد ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں تو سب مدرسہ آپ کا ہے۔ تو کہا میں یہی تو سوچ رہا تھا کہ مجھے 80 سال ہو گئے زندگی کے، نہ میرے پاس کچھ زمین ہے نہ جائیداد ہے۔ تو میں نے کہا میں تو بڑا آزاد ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے نہ کوئی اس طرح کی چیز ہے۔ تو میں نے دیکھا میں اپنے آپ کو کہ میں بہت زیادہ سکون میں ہوں، لیکن اچانک سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ میری لائبریری میں کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ ان کو کوئی ہاتھ لگاتے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ 80 سال میں اپنے دل سے ان کتابوں کی محبت ختم نہیں کر پایا۔ یعنی ہر آدمی کسی نہ کسی جگہ اٹیچ ہے۔ مجھ سے بولے آپ بہت سارا میں کام کر لیتا ہوں، مطلب میں یہ کر لوں گا، میں اس سے گزر جاؤں گا، میں، لیکن کہیں نہ کہیں میں بھی پھنسا ہوں، کہیں نہ کہیں میری بھی سوئی اٹکی ہوئی ہے۔ آپ کے سامنے بہرحال میں بہت اچھا ہوں، اور انشاءاللہ کہ اللہ کرے کہ آپ کی اچھائیوں کی وجہ سے ہماری بھی بخشش ہو جائے، اللہ کرے۔ لیکن انسان خود جانتا ہے کہ وہ کتنا مشکل میں ہے۔ لیکن انسان محترم، ہر آدمی کہیں نہ کہیں گرفتار ہے، کوئی نہ کوئی چیز اس کی پھنسی ہوئی ہے، اسی کو اس کو سالو کرنا ہے، اور یہی اس کی آزمائش ہے اور یہی اس کا امتحان ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پروردگار مجھے کیوں اس مشکل میں ڈال دیا۔ پروردگار آپ کو اس مشکل کو سنبھالنے کے لائق سمجھتا ہے تو آپ کو ڈالا ہے۔ اب بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں پھڑپڑا اٹھتا ہے کہ یہ پروردگار کیا، میں کدھر پھنس گیا ہوں، میں یہ کیوں میری زندگی میں ایسا۔ خدا بعض اوقات آپ کو اس مشکل میں ڈال کر آپ کی مینجمنٹ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر کتنی ذہن میں طاقت ہے، کتنی تمہارے اندر وسعت ہے کہ تم اپنی اس مشکل کو حل کر سکو۔ آیت اللہ نخوت کی اصفہانی کہ آپ جانتے ہیں کتنی بڑی شخصیت تھی، کہ جنہوں نے وہ بعض اوقات ہم عمل بھی کرتے ہیں نا، سورہ کو نماز کے بعد جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، قل واللہ احد، اور جو ہے وہ ایک قرآن کی آیت بھی پڑھے وہی میں یتق اللہ۔ وہ بہرحال یہ عمل جو ہے وہ آیت اللہ نخوت کی اصفہانی سے ہے، کہتے ہیں انہوں نے امام خمینی کو دیا تھا، کیونکہ امام خمینی نے ان سے پوچھا تھا کہ کیمیا جو ہے وہ کیمیا گری یعنی سونا بنانے کا عمل جو ہے وہ دے دے، کیونکہ وہ بہت بڑی شخصیت تھے آیت اللہ نخوت کی اصفہانی۔ وہ لوگوں کو نخوت کہتے ہیں دانے کو، چنے کا جو دانہ ہوتا ہے، وہ چنے کا دانہ لوگوں کو دیتے تھے جن کی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے ابھی بھی ان کے مشہد مقدس میں ان کی قبر ہے، وہاں بھی آپ دیکھیں ہر وقت خواتین خاص طور پہ بیٹھی ہوئی سورہ یاسین پڑھ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بہرحال مشہور تھے، ایک نخوت دانہ دے دیتے تھے اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی۔ درجہ ان کا بہت تھا کہ وہ ہاتھ لگائیں تو سونا ہونا ہو جائے اس طرح، لیکن انہوں نے وہ نسخہ دیا کیمیا کا۔ وہ ان کا شاگرد کہتا ہے کہ میں ان کی خدمت میں گیا تو وہ رو رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا استاد گریا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا خدا نے میرے درجہ بڑھا دیا ہے، میرا لیول انکریز ہو گیا ہے۔ تو کہا تو اس میں تو خوش ہونا چاہیے، اس میں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ میں اب جس درجے میں پہنچا ہوں، مجھے اب سمجھ میں آیا ہے کہ جب کوئی میرے پاس مشکل لے کے آتا تھا اور میں اس کی مشکل کو دعا کر کے ختم کر دیتا تھا، کیونکہ دعا قبول ہوتی تھی۔ وہ مشہور تھے کہ کوئی ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دے تو ان کی مشکل حل ہو جاتی تھی، وہ اللہ نے مقام دیا۔ کہا کہ میرے پاس کوئی آتا تھا، میں دعا کرتا تھا، اس کی مشکل حل ہو جاتی تھی۔ لیکن اب جس مقام پہ میں آیا ہوں وہاں مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ وہ جو اس کے اوپر مشکل تھی وہ اللہ کا فضل تھا اس کے اوپر، اور میں دعا کر کر اس کے فضل کو ہٹا دیتا تھا۔ وہ انسان بہرحال اپنے آپ کو مشکل میں دیکھے تو خدا کی بارگاہ میں شکر بھی کرے کہ پروردگار تو نے مجھے اس قابل سمجھا، تو نے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے تاکہ میں بہرحال اس مشکل سے اپنے آپ کو نجات دوں۔ رمضان مبارک رمضان انہی انرجیز کو، انہی انٹرنل پاورز کو سٹرونگ کرنے کا مہینہ ہے کہ ہم
اپنا اور خدا کے رابطے کو مضبوط، جس کا کنیکشن جتنا مضبوط ہو جائے گا اتنی اس کے اوپر چیزیں اوپن ہو جائیں گی. انشاءاللہ بہرحال آہستہ آہستہ ہم شب قدروں کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں کہ ہم شب قدر کو درک کر سکیں، وہ رات کی جس میں بہرحال پروردگار نے قرآن کو اتارا ہے، وہ رات کی جس میں اللہ کے ولی پر ساری چیزیں نازل ہوتی ہیں. ہم اپنے آپ کو اس شب کے لیے تیار کریں اور آہستہ آہستہ تیار کریں. بہرحال خدا کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. حاضرین محفل اور مجلس کی تمام توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی تمام جائز خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما. پروردگار ہم خطاکار ہیں، گناہ گار ہیں، اور ان گناہوں کو اس مہینے میں پروردگار معاف فرما، جہنم کی آتش سے نجات عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. بہت سارے لوگ بیمار ہیں، مریض ہیں، حاضرین میں بھی ہوں گے آپ کے دوست احباب رشتہ دار. مجھے بھی کئی لوگوں نے کہا ہے کینسر کے مریض ہیں، کچھ اور بھی مریض ہیں، بچے بھی. بہرحال پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح اور نیک عطا فرما. پروردگار جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما، اور جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما. پروردگار ہم پر اپنے فضل و کرم اور بے انتہا کرم کو جاری اور ساری فرما. ہمارے وقت کے امام سب سے راضی فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا والآخرہ، صلوات بیت محمد و آلہ